اللہ والحمد للہ. اس سے پہلے کہ مائک سیدھا کیا جائے ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیں. انشاءاللہ العزیز ٹیوزڈے 16 جنوری شام 6 بجے 16 جنوری ٹیوزڈے کو جامعہ الاکبریہ سلبن روڈ میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں ایک عظیم الشان محفل پاک کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس کی صدارت حضرت صاحبزادہ فاروق صدیقی صاحب حافظہ اللہ فرمائیں گے، اور اس محفل پاک کی نگرانی حضرت صاحبزادہ پیر عابد حسین صاحب نقشبندی فرمائیں گے. اس محفل پاک میں خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا مفتی انصر القادری صاحب کا ہوگا، اور خصوصی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں گے. آج کے ہمارے مہمان الحاج محترم محمد اویس رضا قادری صاحب حافظہ اللہ. تمام احباب کو ٹیوزڈے 16 جنوری شام 6 بجے جامعہ الاکبریہ میں اس خوبصورت محفل پاک میں شرکت کی بھرپور دعوت دی جاتی ہے. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ذا الفضل العظیم صل علی فضلک العظیم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. تفضل علینا بفضلک العظیم. نویت سنت الاعتکاف للہ تعالی. میرے پیارے اور محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نماز عشاء سے سب فارغ ہوئے. الحمدللہ اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے. میں اپنے تمام بھائیوں سے بڑی مؤدبانہ ریکویسٹ، ویری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ ویسے مسجد میں جب بھی آیا کریں تو موبائل کو سائلنٹ موڈ پہ کر لیا کریں. تو آپ ابھی بھی اپنے موبائلوں کو جو ہے وہ سائلنٹ موڈ پہ کر لیں تاکہ یہ ٹن 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 نہ ہو، اور یہ اچھی بات نہیں ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے اور اس میں گھنٹیاں نہیں ہونی چاہیے. گھنٹیاں کہیں اور ہوتی ہیں، ہمارے یہاں نہیں ہوتی. امید ہے انشاءاللہ، اور توجہ کے ساتھ بیٹھیے گا تو انشاءاللہ پڑھنے والا بھی اچھا پڑھے گا اور دل سے پڑھے گا، اور سننے والے بھی انشاءاللہ محظوظ ہوں گے. امید ہے کہ انشاءاللہ میری ان باتوں پہ آپ ضرور غور کریں گے. آئیے محبت سے درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے، کہو محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ.
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. پڑھو پڑھو یہ صدا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اول و آخر ہے اللہ باطن و ظاہر ہے اللہ. اول و آخر ہے اللہ باطن و ظاہر ہے اللہ. حافظ و ناصر ہے اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ. کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے. کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے. بس دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. عرض غلام فقیر گئے اب داخل رحمت ہو ہم سب آمین. عرض غلام فقیر گئے اب داخل رحمت ہو ہم سب. اور ذکر قبول ہو یہ یا رب لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 الا اللہ
إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة الله سلام الله على الهادي رسول الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله چمک تجھے سے پاتے گے سب پانے والے چمک تجھے سے پاتے گے سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھے سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے ارے سر کا موقع ہے او جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا بولو رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے پڑے خاک ہو جائے پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے پڑے خاک ہو جائے جل جانے رضا نفس دشمن ہے دم نانا
دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، کس کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، کس کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، کس کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، او کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، ایک قدم بھی نہ غم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، اور آپ کے عشق میں ہم تڑپتے تو ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کے عشق میں ہم تڑپتے تو ہیں، پر ہر تڑپ میں بلالی ادا چاہیے، ہر تڑپ میں ویسی ادا، ہاں ہر تڑپ میں بلالی ادا، ہر تڑپ میں بلالی ادا چاہیے، اور آپ اپنی غلامی کی دے دے سند، آپ اپنی غلامی کی دے دے سند، آپ اپنی غلامی کی دے دے سند، عزت و مرتبہ اور کیا چاہیے، عزت و مرتبہ بس آپ اپنی غلامی کی دے دے سند،
عزت و مرتبہ اور کیا چاہیے، عزت و مرتبہ ہاں درد جامی ملے نعت خالد لکھوں، درد جامی ملے نعت خالد لکھوں، اور انداز احمد رضا چاہیے، اور انداز احمد رضا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ سبحان اللہ 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 ہاں سبحان اللہ، اس کو لانگ ڈلے نہ چلائیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، آج سکھ مترا دیو دھیری ہے، آج سکھ مترا دیو دھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے۔ آج سکھ مترا دی بدری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لایا کیوں جھڑیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ ہم مکھ چند بدر شانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مد بھریاں، سبحان اللہ سبحان اللہ دو ابرو قاس مثال دسن جتھینوں کے مزاج تیر چھٹ، دو ابرو قاس مثال دسن جتھینوں کے مزاج تیر چھٹن، لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن، لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن، چٹے دند
موتی دیاں ہن لڑیاں لباں سرخاں کھا کے لال یمن چٹ دند موتی دیاں ہن لڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس صورت نو میں جانا کھا جانان کے جانے جہانا کھا اس صورت نو ایسے صورت نو ایسے صورت نو ایسے صورت نو میں جانا کھا جانان کے جانے جانا کھا سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شان سب بنیا سبحان اللہ ہاں سبحان اللہ۔ آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، دل اندر سے کہہ رہا ہے سبحان اللہ۔ آپ کی سبحان اللہ کی صداؤں کو سن کر دل بھی کہہ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں سبحان اللہ۔ اے صورت شادا پیش نظر رب وقت نزا روز کشے پیر صاحب گولہ شریف والے بتا رہے ہیں آگے کے معاملہ کو کیسے گزرنا ہے۔ ایک ہی صورت ہے، بس ایک ہی صورت، آگے منزلیں بہت ہیں، گھاٹیاں دشوار ہیں، سفر باقی ہے، خطرناک بڑا ہے، مشکل بہت ہے۔ وہ سفر اگر کرنا ہے تو ایک ہی صورت ہے کہ اے صورت شادا پیش نظر رب وقت نزا تے روز گشر وچ قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر او سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں سبحان اللہ سبحان اللہ حجرے تھی مسجد آؤ ڈھولن نوری جات دے کار سارے سکن ہاں حجرے تھی مسجد آؤ ڈھولن نوری جات دے کارن سارے سکن دو جگ اکھیاں راہ دا فرش کرن دو جگ اکھیاں راہ دا فرش کرن سب انسو ملک حوراں پریاں ان لاہو مخت و مخطط برد یمن من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن لاہو مخت و مخطط برد یمن من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن او مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمراہ وادی سن کریاں او مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمراہ وادی سن کریاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما
ملکا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھی کتھے جاڑیاں کتھے مہر علی گستاخ اکھی کتھے جاڑیاں ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا کہ یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا تو ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے سنو زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا زہرا کا وہ بابا ہے زہرا بابا ہے زہرا کا وہ بابا حسنین کا نانا ہے حسنین کا کیا بات رضا اس چمنستان کروں کی کہ زغرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے زہرا کا بابا ہے حسنین کا تو آؤ در زغرا پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ آؤ در زغرا پر پھیلائے ہوئے دامن اے آؤ در زغرا پر پھیلائے ہوئے دامن یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے یہ نسل کریموں کی لجپال
یہ لجپال گھرانہ ہے، لجپال آقا کا لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ، تمہارے کی ٹکڑوں سے میرا گزارا، یا رسول اللہ تمہارے کی ٹکڑوں سے میرا گزارا، آقا تمہارے ہی دربار کا ہوں میں منگتا، جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں، جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں، تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے، لجپال گھرانہ، یہ لجپال آقا کا لجپال، ہاں واللہ لجپال، بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، پنجتن کا گھرانہ ہے، پنجتن کا گھرانہ، بڑا لجپال گھرانہ ہے، لجپال، ہاں لجپال گھرانہ ہے، تو محروم کرم اس کو رکھنا نہ سرے بشے، محروم کرم اس کو رکھنا نہ سرے بشے، ارے جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیر آخر سائل پرانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر بولو نا، تو وسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا، 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 طلب ہے کچھ تو، طلب ہے کچھ تو، ارے طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا، طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا، ویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں، یہ معرفت کے راستے ہیں اگلے دل کے واسطے، یہ میدان مردوں کا میدان ہے، مخنثوں کا نہیں، یہ معرفت کے راستے، یہ معرفت کے راستے ہیں اگلے دل کے واسطے، جنیدیوں سے جا کے مل، جنیدیوں سے جا کے مل، غزالیوں میں بیٹھ جا، جنیدیوں سے جا کے مل، غزالیوں میں بیٹھ جا،
طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں. ہاں جو چاہتا ہے گلستان مصطفیٰ کی نوکری، جو چاہتا ہے گلستان مصطفیٰ کی نوکری، تو بوئے مصطفیٰ پہن کے مالیوں میں بیٹھ جا، تو بوئے مصطفیٰ پہن کے مالیوں میں بیٹھ جا، اویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں. درود پڑھ، نماز پڑھ، عبادتوں کے راز پڑھ. توجہ، درود پڑھ، نماز پڑھ، درود پڑھ، نماز پڑھ، درود پڑھ، نماز پڑھ، درود پڑھ، نماز پڑھ، عبادتوں کے راز پڑھ. صفیں تو سب بچھی ہیں، صفیں تو سب بچھی ہیں، عشق والیوں میں بیٹھ جا. صفیں تو سب بچھی ہیں، عشق والیوں میں بیٹھ. منافقوں کو چھوڑ دے، منافقوں کو چھوڑ دے، تو عاشقوں میں بیٹھ جا. وہابیہ کو چھوڑ دے، تو سنیوں میں بیٹھ جا. طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا. اگر ہو خلوت عزیز تو ہجوم میں نکل، ہتھ کار ول تے دل یار ول. اگر ہو خلوت عزیز تو ہجوم میں نکل. سکون چاہیے، سکون چاہیے، اگر دھمالیوں میں بیٹھ جا. سکون چاہیے اگر دھمالیوں میں. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارے ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. مولوی ہرگز نہ شد مالائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد. سکون چاہیے اگر دھمالیوں میں بیٹھ جا. نمی دانم کے آخر چون، دم دیدار میں رقصاں، مگر نازم بائیں ذوقے کے پیشے یار میں رقصم بیا. جانا تماشا کن کہ در امبوہ جاں بازا، بسد سامان رسوائی سرے بازار میں رقصاں. خوشارندی کے پامالش کنم صد پار سائرہ، زہ تقوی کے من باجبہ و دستار میں رقصاں. منم عثمان مروندی، منم عثمان مروندی، دمادم مست قلندر شخی شہباز قلندر. منم عثمان مروندی کہ یار شیخ منصورم، ملامت می کند خلق ومن بردار می رقصم. سکون چاہیے اگر دھمالیوں میں بیٹھ. ہر ایک سانس پر جو ان کو دیکھنے کی ہے طلب، ہر ایک سانس پر جو ان کو دیکھنے کی ہے طلب، تو آنکھ بن کے، تو آنکھ بن کے اے تن میرا
چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں لو لو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا ہوں تو آنکھوں بن کے ان کے در کی جالیوں میں بیٹھ جا تو آنکھ بن کے ان کے در کی جالیوں میں بیٹھ جا مظفر آپ تک رسائی اتنی سہل تو نہیں مظفر آپ تک رسائی اتنی سہل تو نہیں توجہ چاہیے توجہ چاہیے توجہ چاہیے تو توجہ چاہیے تو یرغمالیوں میں بیٹھ جا توجہ چاہیے تو یرغمالیوں میں بیٹھ جا تو امیر حرم میں فقیر عجب تو امیر حرم میں فقیر عجب تیرے گل اور یہ لب میں طلب ہی طلب تیرے گل اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کجا من کجا 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 الہام جامع ہے تیرا الہام جامع ہے تیرا قرآن امام ہے تیرا منبر تیرا عرش بری منبر تیرا ہاں یا رحمت للعالمین تو کجا من کجا ہاں تو کجا من کجا ہاں تو کجا من کجا ہاں تو کجا من کجا تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں ذرا غور تو کرو کیا کہہ گئے تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر سدرۃ المنتہی تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو ہے احرام انوار باندھے ہوئے یہ شعر تو خاص عاشقوں کے لیے خاص عاشقوں کے لیے آئے ہائے شعر کیا ہے شعر سنو کہ تو ہے احرام انوار باندھے ہوئے میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے میں درودوں کی دستار اور کعبہ عشق تو
میں تیرے 400 کعبہ عشق تو میں تیرے تو ہے احرام انوار باندھے ہوئے میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے کعبہ عشق تو میں تیرے 400 تو اثر میں دعا تو کجا مل کجا تو کجا مل کجا تو کجا مل کجا تو کجا مل کجا خیر البشر رتبہ تیرا خیر البشر تیری خاموشی بھی اذان توجہ ہے تیری خاموشی بھی اذان اور نیندیں بھی تیری رت جگے آقا تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے خیر البشر رتبہ تیرا خیر البشر آواز غق خطبہ تیرا آفاق تیرے سامعین یا رحمت للعالمین تو کجا من کجا تو تیرے ورگا کسے اکھ ڈٹھا ہے تیرا سامی نہ جگتے ہویا ہے تیرے ورگا کسے اکھ ڈٹھا ہے تیرے ورگا کسے اکھ ڈٹھا ہے تیرا سامی نہ جگتے ہویا ہے تینوں اپنے جیا سمجھن والے تینوں اپنے جیا سمجھن والے بے علم نے کر دے تد اڑیاں تو کجا من کجا تو کجا من کجا اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعالم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم صاحب تاج شاہ معراج وہ شاہ سوار براق امیر علم دافع ہر بلا دافع ہر وبا دافع قحط غم دافع رنجلم دافع رنج علم دافع رنج دافع رنج میرے آقا صف انبیاء کے امام میرے آقا مدینے والے آقا مدینے والے آقا میرے آقا صف انبیاء کے امام اور نام پر جن کے لازم درود و سلام لازم درود و سلام سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا والا اور اپنے مولا کا پیارا اور دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی بولو ہمارا نبی بولو ہمارا نبی بولو ہم کون دیتا ہے دینے
دینے کو منہ چاہیے کون دیتا گئے ارے دینے کو منہ چاہیے بولو دینے والا گئے سچا ہمارا نبی سچا ہمارا نبی سچا ہمارا نبی سچا ہمارا تو کجا من کجا مصطفیٰ مشتبہ خاتم المرسلین یا رحمت للعالمین تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا کجا من کجا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو پھر کرم ہو گیا پھر کرم ہو ہاں کرم ہو گیا کرم ہو گیا کرم ہو گیا مدینے کا بلاوا آیا تو کرم ہو گیا یاد رکھنا اس بات کو میرے پیارے بھائیو کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی یہ ہے حقیقت جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں کبھی یہ مت سوچنا میرے پاس مال بہت ہے اس لیے بہت جاتا ہوں نہ مدینے ان کے کرم کے بغیر کوئی نہیں جا سکتا جب تک ان کا کرم نہ ہو جب مدینے جاؤ تو یہی کرم ہو گیا میری کوئی اوقات نہیں کیا ہو گیا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے ساقیاں میں پلا میں مدینے چلا ساقیاں میں پلا میں مدینے چلا مستو بے خود بنا میں مدینے چلا مستو بے خود بنا میں مدینے ہاں ساقیہ نے میں پلائی مستو بے خود بنایا تو کیف سا چھا گیا میں مدینے چلا کیف سا چھا گیا میں مدینے چلا جھومتا جھومتا میں مدینے چلا جھومتا 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 میں مدینے میرے آقا کا در ہوگا پیش نظر میرے آقا کا در ہوگا پیش نظر چاہیے اور کیا میں مدینے چلا چاہیے اور کیا میں مدینے چلا چاہیے اور کیا میں سبز گنبد کا نور زنگ کر دے گا دور سبز گنبد کا نور زنگ کر دے گا دور پائے گا دل جلا میں مدینے چلا پائے گا دل جلا میں مدینے اے روح مضطر ٹھہر تو نکلنا ادھر روح مضطر ٹھہر تو نکلنا ادھر
اتنی جلدی ہے کیا میں مدینے چلا، اتنی جلدی ہے کیا میں ان کے دیار میں تو، ان کے دیار میں تو کیسے چلے پھرے گا؟ او پائے نظر ہوش میں آ، کوئے نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا تو یہاں بے ادبی ہے، ان کے دیار میں تو کیسے چلے پھرے گا؟ عطار تیری ہمت تو جائے گا مدینہ، اشک تھمتے نہیں، پاؤں جمتے نہیں، اشک تھمتے نہیں، پاؤں جمتے نہیں، لڑکھڑاتا ہوا میں مدینے، لڑکھڑاتا ہوا میرے گندے قدم اور ان کا حرم، میرے گندے قدم اور ان کا حرم، لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا، لاج رکھنا خدا میں مدینے، وہ احد کی زمین ہے جگہ پر مکین، وہ احد کی زمین ہے جگہ پر مکین، میرے حمزہ پیا میں مدینے چلا، میرے حمزہ پیا، میرے حمزہ پیا، میرے حمزہ پیا میں مدینے چلا، وہ احد کی زمین ہے جہاں پر مکین، وہ احد کی زمین ہے جگہ پر مکین، میرے حمزہ پیا میں مدینے چلا، میرے حمزہ پیا میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں کیا کرے گا ادھر باندھ رکھتے سفر، کیا کرے گا ادھر باندھ رکھتے سفر، چلوں بدے رضا میں مدینے چلا، چلوں بدے رضا، چل عبدِ رضا میں چل عبدِ رضا میں مدینے چلا، میں چلا، میں چلا، جس نے مدینے جڑا کر لو تیاریاں، جس نے مدینے جڑا کر لو تیاریاں، بیڑا مدینے والا، بیڑا مدینے والا لیندا بے اتاریاں، بیڑا مدینے والا لا پہ اتار، خوشاں جھومتا جا رہا گا سفینہ، خوشاں جھومتا جا رہا گا سفینہ، پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ، جس نے مدینے جانا کر لو تیار، بیڑا مدینے والا، ہاں حاجیوں نے اٹھ سویرے بے کے روزے دے نیڑے، حاجیاں نے اٹھ
سویرے بہ کے روزے دے نیڑے رو رو کے سونے اگے عرضاں گزاریاں رو رو کے سونے اگے عرضاں گزاریاں جس نے مدینے جانا ہاریا جس نے مدینے جانا کر لو حاجیاں نے چمی جالی جالیو کرم والی حاجیاں نے چمی جالی چمی جالی چمی جالی حاجیاں نے چمی جالی جالیو کرم والی لکھ پہرے دارا پاوے چھڑیاں نے ماریا لکھ پہرے دارا پاوے چھڑیاں نے ماریا جس نے مدینے پھر مدینے کا مجھ کو بلاوا ملا پھر مدینے کا مجھ کو بلاوا ملا تم چلو نہ چلو میں چلا سایہ افغان ہوئی رحمت مصطفیٰ تم چلو نہ چلو میں چلا جس نے مدینے جانا کر لو پیرس پہ مرنے والے ارے پیرس کو بھول جاتا تو بھی جو دیکھ لیتا سرکار کا مدینہ جس نے مدینے جانا آب زمزم میں پیواں آب زمزم میں پیواں اوتھے میں مراں تے جیواں مانگ عبید رضا مانگ عبید رضا ان کے در پہ قضا مانگ عبید رضا ان کے در پہ قضا جی گیا جو مرا ہے در یار پر آب زمزم میں پیواں تھے میں مراں تے جیواں او صدقہ نواز آدھا سن میری زاریاں صدقہ نواز آدھا سن میری زاریاں جس نے مدینے جانا تیری سرکار میں لاتا گیا رضا اس کو شفیع میں قادری ہوں فضل ہے رب قدیر کا میں قادری ہوں فضل گئے رب قدیر کا دامن گئے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا تیری سرکار میں لاتا گیا رضا اس کو شفیع یا رسول اللہ جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام ہم نے جھولی ہے لائی بڑی دیر سے پیر میرے علی شاہ صاحب غوث پاک کے کیسے عاشق تھے پتہ غوث پاک کا عاشق کون نہیں جو غوث پاک کا عاشق نہیں ہو کسی کا عاشق نہیں ہو سکتا پیر میرے علی شاہ صاحب نوجوانی کا عالم ہے اور زمانہ طالب علمی ہے ایک گاؤں میں
نام مجھے بھول گیا، وہاں وہ تعلیم کے لیے گئے، تو وہاں پر ایک شخص تھا جو مشہور تھا پیر صاحب کے نام سے، وہ تھا ڈبہ پیر۔ کیا تھا؟ تو سمجھتے ہو ڈبہ پیر؟ ڈبہ پیر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ڈبہ خالی ہوتا ہے نا تو بچتا بہت ہے، ڈبہ خالی ہوتا ہے نا اس لیے بچتا ہے، اور جو بھرا ہوا ہوتا ہے بچتا نہیں، یعنی جو ہوتا ہے وہ دکھاتا نہیں، اور جو نہیں ہوتا وہی دکھاتا۔ تو تھا ایک ڈبہ پیر، اس نے قصیدہ غوثیہ یاد کر لیا تھا، ہاں ہاں، قصیدہ غوثیہ یاد کر کے اسی میں کھیلتا تھا، ہر ایک کو مرعوب کرتا، ہاں پڑھو پڑھو قصیدہ۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ پیر میرے شاہ صاحب حضور سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، کہ وہ پیر صاحب ڈبہ پیر صاحب آئے تو سارے کھڑے ہو گئے پیر صاحب کے استقبال میں، لیکن وہ مرد قلندر، وہ گورڑے والا پیر نہیں کھڑا ہوا، بیٹھے رہے۔ اب پیر صاحب کو بڑا غصہ ہے کہ یار یہ تو بڑی سکی ہو گئی، نیا بندہ کون آیا؟ تو دیکھ کے کہا کھڑے ہیں تم، میں پڑھوں قصیدہ غوثیہ پڑھ دوں؟ تو پیر صاحب نے کہا اچھا تو قصیدہ پڑھے گا، میں قصیدے والوں کو بلاؤں قصیدے والے کو؟ تو قصیدہ غوثیہ کی بات کرتا ہے، میں قصیدے والے کو بلالتا ہوں۔ یہ ہوتے ہیں پیر، ایسے ہوتے ہیں پیر۔ تو غوث پاک سے جو محبت کرتا ہے غوث پاک اس کو تنہا نہیں چھوڑتے، لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں۔ میرا علیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام، ہم نے جھولی ہے لائی بڑی دیر سے، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، اپنے منگتوں پر ایک بار، ہم نے محفل سجائی بڑی، تم جو بناؤ بات بنے گی، دونوں جگہ میں لاج رہے گی، لاج رہے گی۔ لجپال کرم اب کر دو، لجپال کرم اب کر دو، اے منگتوں کی جھولیاں بھر دو کاسا سب کا پنجتنی خیر سے، میرے میرا بھر دو کاسا سب کا پنجتنی خیر۔ مشکل جب بھی سر پر آئی تیری رحمت آڑے آئی، جب میں نے تمہیں پکارا، یا غوث کہو یا غوث، جب میں نے تمہیں پکارا تو کام آیا تیرا سہارا، چلتا آسی کا گزارا تیری خیر سے۔ میرے پیارے بھائیوں، الحمدللہ بہت اچھا آپ نے ساتھ پڑھا، بہت اچھا پروگرام کیا آپ نے، ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کو سننا میرا پڑھنا قبول کرے۔ لیکن اتنی بات یاد رکھیے گا میرے پیارے بھائیوں کہ یہ جو محفلیں ہیں نا جو ہم کرتے ہیں، جس طرح سے میلاد کرتے ہیں، یہ ہماری فارمیلٹی نہیں ہے، اس کے پیچھے کچھ مقاصد ہیں۔ وہ مقاصد اگر حاصل نہ ہوں تو پھر یہ محفل جو ہے وہ فائدہ نہیں دیتی۔ محفل نعت منعقد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ جب آئیں تو ان کو حضور کی محبت پلائی جائے، یہ شریعت کو مطلوب ہے، یہ ہوگا تو سب کچھ ہوگا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو یہ شریعت کو مطلوب ہے کہ لوگوں کے دلوں میں حضور کی محبت داخل کی جائے، اور اگر ہے تو بڑھائی جائے، اور محفل نعت میں نعتیں سننے سے یہ بڑھتی ہے۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ حضور کا ادب، حضور کا احترام، حضور کی تعظیم کے بارے میں لوگوں کو سمجھایا جائے اور بتایا جائے کہ حضور کی تعظیم کیا ہوتی ہے اور تعظیم کیسے کرنی ہے۔ ایسی تعظیم تو نہیں کرنی نا کہ معاذ اللہ کوئی کہے کہ حضور کی تعظیم ایسی کرو جیسے بڑے بھائی کرتے،
یا کسی گاؤں کے چودھری کی کرتے نا، بلکہ حضور کی تعظیم ایسی کرنی ہے جسے رب نے کرنے کا حکم دیا اور حضور کے صحابہ نے کی. لوگوں کو بتایا جائے کہ حضور سے محبت کریں، حضور کا تعظیم ادب بجانا ہے. اور تیسرا مقصد جو ہے وہ بڑا اہم ہے کہ حضور کی اطاعت اور اتباع کا جذبہ بیدار کیا جائے. میرے پیارے بھائیوں، سچ بتانا، آپ میں سے جو بھی یہاں موجود ہے کس کے عشق میں آیا؟ سرکار کے عشق میں آیا نا. تو حضور کے عشق میں صرف یہی کرنا ہے؟ کیا حضور کے عشق میں نماز نہیں پڑھنی؟ کیا حضور کے عشق میں 5 وقتہ نماز کی پابندی نہیں کرنی؟ کیا حضور کا فرمان نہیں سنا صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ محبوب تو کہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، غلام عاشق کا دعویٰ کرے اور دن رات ہنس ہنس کر نماز قضا کر دے. حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک دینے کی بجائے تکلیف دیتا رہے، پھر دعویٰ کرے میں عاشق. نہ میرے پیارے بھائی، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں واقعی عاشق بننا ہے. ہمیں دن رات 5 وقت کی نماز پڑھ کر حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک دینی ہے. اور آپ نمازی بن جائیں گے انشاءاللہ تو سارے معاملات حل ہو جائیں گے، اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور میں آپ کو بتاؤں میرے پیارے بھائیو، اگر آپ چاہتے ہو کہ نمازی بن جاؤ تو بڑا آسان طریقہ ہے، ویری ایزی وے، بہت آسان راستہ ہے. وہ یہ ہے کہ آپ اپنی دوستیاں، اپنی سنگتیں، اپنی یاریاں، اپنا فرینڈ سرکل جو ہے وہ نمازوں کے ساتھ، ویری ایزی. واللہ اگر آپ نمازوں کے ساتھ دوستی کرو گے نا تو آپ کی نماز نہیں جائے گی. آپ کو شرم آئے گی، یار سب پڑھ رہے ہیں میں نہیں پڑھوں. حالانکہ چلو شرم میں پڑھ لو تو پڑھ تو لو، لیکن فرض ہے، فرض ہے. تو آج آپ ارادہ کریں انشاءاللہ کہ ہر اس دوست کو جو کہ دوست کہلانے کا لائق ہی نہیں ہے، جو ہمیں اللہ سے دور کر رہا ہے، جو ہمارے مالک سے دور کر رہا ہے، خالق سے دور کر رہا ہے، جو ہمیں اپنے رازق سے دور کر رہا ہے، جو کہ دوست کہلانے کے لائق نہیں، ہر اس شخص کو آج ہم اپنے سے دور کریں گے. اور جو وہ دوست، وہ شخص جو مجھے اللہ سے قریب کرے، میرے محبوب سے قریب کرے، میں اس کو دوست بناؤں. یہ آج ارادہ کر کے اٹھے. یاد رکھیے گا دوست کام نہیں آئیں گے. اللہ کے محبوب سے محبت کرو، آمنہ کے لال سے محبت کرو، وہ کام آئیں گے. وہ نزا کے وقت بھی کام آئیں گے، قبر میں بھی کام آئیں گے، حشر کے دن بھی کام آئیں گے، اور دنیا میں بھی کام آئیں گے. تو میرے پیارے بھائیو، اپنی دوستیوں پر غور کرو کہ کن کن لوگوں سے دوستیاں کی ہوئی ہیں اور یہ دوستیاں ہمیں کہاں لے کے جا رہی ہیں. نہ، اب ہم نے بہت کر لیا جو کرنا تھا. اب بس اب اللہ کو راضی کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ کہو کس کو راضی کرنا ہے؟ اب یہاں سے جائیں گے انشاءاللہ تو یہ بالکل ارادہ کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ کہ آج کے بعد کبھی بھی جان بوجھ کر کوئی نماز قضا نہیں کرے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سچا عاشق بنائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سچا عاشق بنائے حضور کا، اور اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے. آئیے 2 شعر پڑھ لیتے ہیں. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا عطا کر. تو شان کریمی کا صدقہ عطا کر. تو شان رحیمی کا صدقہ. نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. کرم مانگتا ہوں، مانگتا ہوں، الہی وطن کے بھڑکتے شرارے بجھا دے، اسے پھر اخوت کا گلشن بنا دے.
وطن کے بھڑکتے شرارے بجھا دے، اسے پھر اخوت کا گلشن بنا دے۔ میں امن و امان کی ردا مانگتا ہوں، میں امن و امان کی ردا مانگتا ہوں۔ الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں۔ الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مصطفیٰ سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جے سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت لاکھوں سلام۔ غوث اعظم امام تقی والنقا، جلوہ شان قدرت لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ شمع بز میں ہدایت الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک یا نور اللہ۔ میرے خیال میں آپ تشریف رکھیں جی۔ تمام احباب سے گزارش ہے مہربانی فرما کر تشریف رکھیں، چند ایک اعلانات ہیں وہ سماعت فرمانے میں، اس کے بعد مختصر دعا ہوگی۔ اعلانات سے پہلے میں تمام علماء کرام کا، خلفاء، قراء، حفاظ، تمام خواتین و حضرات جو بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ آج کی اس عظیم الشان سیدنا غوث اعظم کانفرنس میں شامل ہوئے، دل کی اتھا گہرائیوں سے مسجد کمیٹی کی طرف سے، میں اپنی طرف سے تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمام احباب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور خصوصی طور پر ہمارے مہمان الحاج محترم محمد اویس رضا قادری صاحب حفظہ اللہ، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس محبت و عقیدت کے ساتھ انہوں نے پڑھا ہے اور سامعین و حاضرین کے جوش میں، جذبے میں اضافہ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کے اس انداز بیان میں مزید خوبصورتی اور حسن عطا فرمائے۔ محترم حبیب نواز کیانی صاحب نے 10 پاؤنڈ عنایت فرمائے ہیں، محترم سردار ماجد صاحب نے 10 پاؤنڈ عنایت فرمائے ہیں، ایک بھائی صاحب نے 10 پاؤنڈ کا ہدیہ پیش فرمایا ہے، مسجد کمیٹی کے ممبر محترم حاجی محمد قربان صاحب نے 50 پاؤنڈ عنایت فرمائے ہیں۔ جتنے بھی احباب نے آج کی اس محفل پاک کے انعقاد کے حوالے سے دامے، درمے، قدمے، سخنے محبت و عقیدت کا اظہار فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ تمام احباب کی اس کاوش کو، محبت کو، عقیدت کو، تعاون کو، عطیات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ دعا سے پہلے میں تمام احباب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اوپر والے حال میں تمام مہمانوں کے لیے کھانے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ احباب
اراکین کے ساتھ مسجد کمیٹی کے ساتھ تعاون فرمائیں اور رش نہ فرمائیں۔ انشاءاللہ العزیز تمام احباب کی خدمت میں کھانا پیش کیا جائے گا۔ اب میں اپنے مہمان سے ملتمس ہوں کہ مختصر دعا جو ہے، دعا جو ہو چکی ہے، آپ مختصر دعا فرما دیں۔ تمام احباب جو ہیں مل کر آمین کہتے جائیں۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب کریم پروردگار عالم، ہم نے جو کچھ پڑھا سنایا ہم سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور اس کا ثواب ہمارے عمل ناقص کے مطابق نہیں بلکہ اپنے کرم کے شان عطا فرما۔ جو ثواب تو عطا فرما تیرے محبوب کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما۔ تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء کاملین کی بارگاہ میں پیش کرتے فرما۔ بالخصوص پیارے غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تمام اولیاء کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ حاضرین محفل، سامعین محفل، منتظرین محفل کہ جتنے عزیز اقربا اس دنیا سے اس وقت تمام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ، آج کی اس پیاری محفل کو ہم تمام کے لیے ذریعہ نجات بنا، وسیلہ بخشش بنا۔ اے رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے مالک، تیری رحمت بڑی وسیع ہے پروردگار۔ ہم نے گناہ ضرور کیے ہیں لیکن تیری رحمت کو نقصان نہیں پہنچا۔ اے بس اے پروردگار، اپنے محبوب کو سب کا کرم فرما، ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے، اور ہمیں اپنے گناہوں سے یا اللہ ہمیشہ گناہوں سے بچنے والی زندگی عطا فرما، اچھے کام کرنے کی توفیق دے۔ ہم تمام کو 5 وقت کا با جماعت نماز پڑھنے والا بنا۔ یا اللہ، اس پیاری مسجد کو رہتی دنیا تک قائم فرما، اور اس عظیم الشان مسجد کو یا اللہ ہمیشہ لوگوں سے آباد رکھ، نمازوں سے آباد رکھ۔ یا اللہ، اس مسجد کے کمیٹی والے، امام، خطیب، مؤذن، تمام پر اپنا خاص کرم فرما۔ جو بھی آیا رب کریم، کوئی بھی یہاں سے خالی دامن نہ جائے، ہم تمام کی تمام جو ناجائز مرادیں پوری کر۔ یا اللہ، آج کی یہ محفل تیرے محبوب ولی کے نام سے منسوب ہے رب کریم، پیارے غوث پاک سے نام سے منسوب ہے۔ پیارے غوث پاک کا صدقہ رب کریم ہماری خالی جھولیوں کو گوہر مراد سے بھر دے۔ ہم تمام کے جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ یا رب کریم، ہم تمام کے جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ جو بچے بچیاں اے رب کریم، جو مائیں، جو بھائی، جو بہنیں، جو بچیاں، جو مائیں پردے میں رہ کے سنتی رہی رب کریم میرے مولا، ان ہماری بچیوں کی بھی یا اللہ تمام جائز مرادیں پوری کر۔ یا اللہ، جو بچیاں جوان ہو گئی ہیں، رشتے نہیں آ رہے، والدین پریشان، میرے مالک، میرے پیارے اللہ، میرے پروردگار، ان بچیوں کے نیک و صالح رشتے عطا فرما۔ اے اللہ، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں، ان کی رکاوٹوں کو دور کر دے، مقروض کے قرض ادا ہو جائے، بیماروں کو شفا مل جائے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، تمام کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ جو مانگا وہ بھی دے دے، جو نہ مانگ سکے تیرے علم ہمارے لیے بہتر عطا فرما۔ اے اللہ، تیرے محبوب کی سکھائی ہوئی، تعلیم کی ہوئی دعا ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں، اپنے محبوب کا صدقہ یہ ہمارے حق میں قبول فرما لے۔ پڑھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔